آسمان بھی نہ بناواہا میں کوئی جہان بھی نہ بناواہا اگر تین سونے مٹھے محمد کو نہ بناواہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہومنا یہ بہت بڑے اعزاز دی گالے، لیکن اس اعزاز دوتے اترامنا اور ان دوتے فخر کرنا اون ویلے بندہ ہے جڑے ویلے تیرے اچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت نظر آوے۔ حضور دا غلام او اللہ رب العزت دا شکر ادا کرے اور اپنے اتے ناز کرے کہ میں ہاں نبی دا امتی واتو جڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کو کم حکم رتن میں او کم کرے نا، میرا نبی بھی میرے تے راضی ہے تے میرا رب بھی میرے تے راضی ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوں اگر تو کوئی قسم چاہتے آئے بیٹھا بے مولویہ تو ٹل لا زور لا جے تو نیتے کو پسینہ ناسی میں سبحان اللہ کہنا کہ تو ساں اپنی قسم پوری کرو جنہ کو گال سمجھ آن دی پئیے سیر نہ ہلاؤ ذرا زبان کو تکلیف دو سبحان اللہ سنو ملن دے ہوئے تے ساڑے دوست برا بزرگ صبح سویرے نماز پڑھی ہے یا بھامیں کہنی پڑھی چاہلے ہوٹل تے بیتے ایمیں اچھا بولے سن اور سینے وچ جنہاں دے درد ہے نا جی درد اگر ہے کہ میری ماں اس ویلے میرے واسطے دعاواں بیٹھی کریں دیئے یا کوئی نا میرا پیو میرے اتے راضی ہے یا کوئی نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا غلام ہیں تو سرکار دا امتی او نبی جن دے واسطے رب ذوالجلال ایک کلمات ارشاد فرمائے سونے سارے جہان دی رحمت میں تے محمد کو بنایا ہے۔ ہن ذرا توجہ کرے سو احباب اللہ رب العزت حقیقی خالق حقیقی مالک وحدہ لا شریک جن دی عبادت صرف اور صرف جائز ہے، نبی رسول کہیں شخصیت دی عبادت جائز نہیں، عبادت صرف وحدہ لا شریک خدا دی جائز ہے۔ اللہ رب العزت جیڑے ویلے خود ارشاد فرماوے میں اپنے نبی نال پیار کرے نا میں اپنے نبی دے پیار دا ثبوت ہی دینا میں اندے تے رحمتاں نازل کرے نا تو سا اندے نبی دی ذات درود پاک واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سلامت سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام وقت ہے میرے کل تھوڑا میں وقت بڑا پابند انسان ہے جی میں بھائی امتیاز صاحب آکے ہے نا جی میں 9 بجے کل بھی پہلے دائتے پہنچ چکے ہیں تے ہونے تواری محبت میں کو میزبانہ دی طرف ہوں جتنا ٹائم آکے ویسی انشاءاللہ ہوں ٹائم دیتے تقریر ختم میں ایک ہے نہیں آکنا ایک شعر بھی آتے ایک حدیث پاک بھائی پورا ٹائم وقت دی قدر جڑا بندہ کرے میرے مرشد کریم جگر گوشہ غزالی زمان شیخ الحدیث و تفسیر علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب قاظمی دامت برکاتم العالیہ دے مشہور جملے آپ فرمیندن جڑا بندہ وقت دی قدر کرے وقت ان دی قدر کروین دے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام ہون ذرا توجہ کر میرے اتے تیرے اتے اللہ دا احسان عظیم ہے کہ سارے حصے او نبی آئے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر شامل ہون واسطے اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی دعاواں کریں دے رہ گئے اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی دعاواں کریں دے رہ گئے اے مالک تورات میں کو دیتی ہے کلیم اللہ رب دی بارگاہ وچ عرض کریں دے لیکن ایک کون ذات ہے جندہ ذکر بار بار تورات دے ہر صفحے ہر تختی دوتے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کلیم اللہ میں کو تیرے نال بھی پیارے لیکن سن لے ایک او ہستی میں بنائیے یا کو ہر مخلوق دا سردار بنایا تے اپنا میں محبوب بنایا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں ساؤنڈ اللہ اگر جاگ دے تو محبت کرے ذرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اماں دی شان بیان کرنی ہے بابے دا شان بیان کرنا ہے لیکن آج سب تو پہلے قرآن سن اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اماں تے بابے دی شان کو ایک جگہ تے نہیں بلکہ کئی جگہ دے اتے بیان فرمائے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
گزارش کرے سا مہمان آمن والے استقبال کرنا لے اپنی ندی انتظامی امور ان کو کریں دے راسن آئے مہمان دی تقسیم اور احترام کرنا چاہیے لیکن تساں احباب انہاں دی طرف نہ دیکھو مہربانی کرو میں ملتان تو سفر کیتا کچھ تو کو سناون واسطے تساں ذرا محبت نال سبحان اللہ سناؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں ایکو بیس پہ سیٹ کر یار آواز سمجھ آمنی چاہیے میرا بڑا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اے سونیا حبیبا وَالضُّحَىٰ دے مکھڑے والیا یاسین دے سحرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا جڑا بول سکتا ہاتھ چاہوے ذرا سبحان اللہ سناوے جڑا بولن دا کنجوس ہے اکو معافی ہے باقی سخی حسین دے غلام ہاتھ چاہو ذرا سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام رب ذوالجلال فرمائے سونیا تیرے رب نے فیصلہ فرما چھوڑے مالک مولا کریم سارے ہی تیرے فیصلے اج کیڑا فیصلہ فرمائے فرمایا دو اعلان اپنے منن والیاں کو میرے بندیاں کو سنا دے پہلا اعلان سنا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا رب العالمین نے فرمایا سونیا میرے بندیاں کو میرا پہلا اعلان اے سنا پہلا پیغام اے سنا عبادت میں رب دی جائز ہے میں رب دے سوا کہیں دی عبادت نہ کرن کہیں بے کو سجدہ کرنا کہیں بے دی عبادت کرنا اے شرک بولا گناہ ہے ہر گناہ دی معافی ہے لیکن شرک دی معافی اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب کیا بات ہے بڑی توڑا حاضمہ بڑا وسیع ہے ایڈی سونی سور سنو ایڈا سونا کلام سنتے وقت بھی چپ کر دے بہو محبت بڑی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو رب ذوالجلال نے فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دے سا لیکن شرک ایسا گناہ ہے جن دی معافی میرے کاغذاں وچ کوئی نہیں شرک دی معافی ملنی کوئی نہیں فرمایا اپنے امتیاں کو میرے بندیاں کو اے پیغام پہلا سنا میرے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کرن عبادت صرف میں رب العالمین دی کرن مالک دوجا کیڑا پیغام ہے دوجا کیڑا اعلان ہے رب ذوالجلال نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا انہا کو آنکھ دے اماں ہووے بابا ہووے دوہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے اج ناتاں تساں سن دے رہے ویندے ہو اماں دا شان بڑا بیان کیتا ویندے ہاں ہاں اماں دا شان بھی بڑا آلائے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جڑے ویلے صحابی عرض کیتی سونیا میرے اس دنیا جہان دے اندر جتنے رشتے میں سب کل زیادہ حسن سلوک کہندے نال کرا میرے تیرے پاک نبی نے فرمایا تیری مائیں سب کل زیادہ اندے نال حسن سلوک کر وقت عرض کیتی سونا وقت کونے میرے نبی فرمایا تیری مائیں ترے دفعہ سونے نبی ارشاد فرمایا تیری مائیں تیری مائیں تیری مائیں چونکہ ماں دا دل بڑا نازک ہوندہ یاد رکھنا اللہ دی عزت دی قسم چاہتے آدھا اللہ رب العزت نے اماں دے بابے دا اور رشتہ بنایا ہے اس دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی تیرے رشتے جتنے بھی تیرے سنگی دوست بیلی یارن انہاں کو عظمہ منائی عظمہ لے کوئی تیرے نال تعلق رکھے سی پیسے دی خاطر کہیں کو کوئی تماں ہو سی کہیں کو کوئی لالچ ہو سی لیکن واحد رب دی قسم چاہتے آدھا میرا رب بھی تیرے نال پیار کریں دے میرا نبی بھی تیرے نال پیار کریں دے کوئی تماں لالچ کوئی نہیں اماں تے بابا بھی تیرے نال پیار کریں دے کوئی تماں نہیں ہو کیا بات ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا غلام اج بہنی بیراواں دے خون سفید ہر علاقے تساں واقعات سن دے ہو یاد رکھنا جیڑا پیو اپنی اولاد کو حلال کھوے سی نا والوڈی اولاد تھی تے اماں بابے کو بجے کہنا دے سی
اما بابے کو مندے کہنا کٹے سی اج میں کو بڑا شوق ہے نا میرے پتریر کو لے 2 ایکڑ زمین ہے تو میں 4 ایکڑ بناونی ہے اندہ مقابلہ کرنا ہے اندیاں 10 دکان ہیں میں 20 بنائے ساں اندہ 1 مربع میں 2 کرے ساں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا حسد جائز ہے توجہ کرو حسد جائز ہے فرمایا دنیا وچ نہیں دین وچ حسد کیڑی وڈی بیماری ہے حدیث پاک ہے نبیان دے تاجدار فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب نبیان دے تاجدار فرمایا حسد ایک بندے کو دیکھتے اندے کل دولت ہے اندے کل اچھا گھر ہے اندی اچھی اولاد ہے سڑنا دل وچ اپنے آپ کو جلاونا ایکو حسد آدن میرے پاک نبی فرمایا دنیا دے اعتبار نال حسد کہیں نال نہ کریں کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے اے نیکیاں کو میں ختم کر گھندی ہے جی میں آگ لکڑیاں کو ختم کر دیندی ہے بہمیں دنیا دار ہے تو بہمیں دین دار سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جہاں دل وچ حسد ہے نا بہمیں نمازہ پڑھتا رہے لوگو عبادت کرنا کمال نہیں عبادت کر دے اندہ ثواب بچاونا کمال ہے میں اگر سکے بیران الحسد کرے نا میں نمازی ہاں میرا بیرا باویں وہ نماز نہیں پڑھتا ظاہری طور دے اس نماز پڑھے یا نہ پڑھے اندہ معاملہ رب نہ لے اگر میں اندے نال حسد کرا اندے کل 4 پیسے میرے کل کیوں کہنی میڈیاں نیکیاں اندے پلے ویسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا غلام اماں تے بابا واحد او ہستی ہے جیڑا تیرے نال پیار کریں صرف این وجہ کر کے کہ تو انہاں دا خون ہے انہاں کو کوئی لالچ تمہ نہیں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا غلام اپنے آپ کو آنکھیں سید الرسول سید الانبیاء دا امتی تے والامہ دی گستاخی کریں اماں بابے کو مندے کڑیں اماں بابے کو ذلیل و رسوا کریں کہیں معاملے دے اندر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے ناراض نہیں تھے جتنے ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ کرتے ناراض تھے سونے ذرا توجہ نال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کتاب مشکات المصابی حدیث پاک دی بہو سونی کتاب ہے مختلف حوالہ جات دنال ایک کتاب لکھی گئی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم یعنی صحیح ستہ شعب الایمان بہکی دیگر کتابان دی حوالے دنال حدیثہ موجود ہیں اس ذرا دل دے کرنا نال میری اے گال ذرا سنو میری گال نہیں بلکہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے توجہ حضور ارشاد فرمایا کل ذنوب فرمایا ہر گناہ یغفر اللہ تعالی اللہ رب العزت معاف کر دیں دے توجہ ہے اب آبدی میں فلمن کو بھاندی پئیے لذت ڈاڑھی آندھی پئیے سبحان اللہ دی آواز کہنی بس ای حق سر راندھی پئیے ذرا سبحان اللہ سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ذنوب ہر گناہ یغفر اللہ تعالی اللہ معاف کر دیں دے ما شاہ جیڑا کچھ چاہے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ جیڑا چاہے گناہ معاف کر دیں دے اللہ عقوق الوالدین مگر ماں باپ دی نافرمانی اے ایسا گناہ ہے فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاتِ اے ایسا گناہ ہے جیڑا گناہ کرن والے کو دنیا دے اندر ہی پکڑ گھندہ ہے مرن کل بھی پہلے مرن تو بعد قبر وچ بھی عذاب ہے اور جہارے حشر دے بھی عذاب ہے ماں باپ دے نافرمان دے واسطے دنیا وچ بھی عذاب ہے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بہمدے بزرگ گزرن تصوف دے آپ ارشاد فرمائیں میں بڑی اس دنیا کو چھانے ہے سیر و تفریح کی تھی ہے 2 بندے تلاش کی تھی میں کو 2 بندے نہیں ملے کیڑے ارشاد فرمایا جائیں غریب دیتے ظلم کیتا ہوئے تھے اللہ او کو ایمیں چھوڑ دیتا ہوئے اچھا کچھ بندے یہ سمجھ ہونے کہ غریب دیتے ظلم کر دینا صحیح خوش این ودہ تھینے ہونے کہ میں تو کچھ کیتا ہی کو نہیں آئے ہائے کیا بات ہے یہ آج موبائل یہ سمجھ بیماری ہے بندہ جڑے کن نہ لیندے بیٹھا کتے ہوندے دے سیندہ کیا ہے اور دل وچ ذرا برابر ندامت شرمندگی ہے ہی کوئی نہ کہ میں جھوٹ بولے حالانکہ جھوٹ او گناہ جان دے بارے اللہ فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین کیا بات ہے اللہ دی لعنت ہے انہاں لوگاں تے جڑے جھوٹ بولے نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا غلام شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندن ایک او بندہ جڑا کہیں غریب دے اوتے ظلم کرے اور اللہ رب العزت او کو دنیا وچ سزا نہ دے میں کو ایو سما بندہ بھی نہیں ملیا تے دوجا او بندہ جڑا ماں باپ کو دکھ دے تے سکھا ودا ہوے او بندہ بھی میں کو نہیں ملیا جڑا ماں باپ کو تکلیفاں دے
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا غلام جی میں شروع دے وچ آکے ہے کہ تو نبی دا غلام ہے تیری شان اے ہے کہ تو اس ہستی دا غلام ہے جس ہستی کو اللہ رب العزت سارے رسولان دا سردار بنائے حضرت قبلہ سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ بہمدے بادشاہین علم دیوی تصوف دیوی جھنگ دے بادشاہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بندیا تیرے واسطے بہمدہ اعزاز ہے کہ تو سونے دا غلام ہے لیکن یاد رکھیں اگر اپنے آپ کو دنیا دے اندر نہ سدھارے گناہاں کل دور نہ کیتا اللہ دی عبادت دے قریب نہ تھیا فرمایا ول تیرا دنیا وچ بھی حسن ختم تھی ویسی اس دنیا وچ بھی روندہ راسے قبر وچ بھی ساری زندگی روندہ راسے جہاد حشر دے بھی روندہ راسے آپ نے فرمایا اگر تو سونے دا غلام حقیقی بن ونجے سونے دی شریعت تے عمل کر لویں اللہ تے کو اتھے بھی خوشیاں دے سی دعا جہانہ وچ بھی خوشیاں مل سن آپ نے فرمایا حسن دیکھے رون لے تینوں دتا کسے دلاسا پتاسا ہوں سونے سامی وچ سٹ گھتے سن پرت نسنگ سے پاسا ہوں صاحب بیتھوں لے رتی کھٹ نماسا فیضان حضور غزالی زمان علامہ قاری راشد ممتاز سعیدی صاحب سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک صحابی آئے اعلان سنیا سی کہ سونے نبی جہاد دا اعلان فرید میں فرمائے ساڑے وانگ اپنے حق دی خاطر چھوٹی موٹی گال ہوئے تے اپنا ریفلہ چاہ گننے بندوقاں چاہ گننے ایک مرلہ زمین دا ہوئے جڑا ہوئے کہیں بیدہ تے میں نہ حق قبضہ کی تھی کھڑا ہوں تے ہوں میں عاشق رسول سال وچ ایک میلاد مناتے میں اپنے آپ تے مہر لائی کھڑا ہوں میں تا جنتیاں تے ایک مرلہ بھاویں ایک گٹھ صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے من اخذا شبرا سونے نبی ارشاد فرمایا جیڑا کہیں دی زمین دوتے ایک گٹھ ایو کو جوی ایک گٹھ جیڑا کہیں دی زمین دوتے ایک گٹھ نہ حق قبضہ کرے اے جتنی اللہ نے زمین بنائیے سونے نبی فرمایا اے ایک نہیں 7 اے زمینہ دے برابر جگہ ودھاتے این دے وچ زنجیر تا توک پاتے بندے دے گل وچ پاتا ویسی بھی تے کو زمین نہ لپیارا ہونے جدے ونجنے اس زمین کو چھک سچے سچے پانچ ایک مرلہ ہے نا ایک مرلہ چھوڑ یہ ایک گٹھ ہے ایک تلے تو جتنا مرضی ابھی کھود سکتے ہیں کھدے داون ان دے وچ جتنی مٹی نکل سی او تیری میری گل وچ نہیں آ سکتی ایک گٹھ دی تے اگر تو 2 ایکڑ سکے بھرا دے پیتی وداؤں میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں لوگ ناراض تھی میں انکاری صاحب اساں تو کو سڈیا میلاد واسطے اساں تو کو سڈیا اماں دی شان بیان کرن واسطے اے ساڈا حق ہے اگر منبر تے بیٹھے میں سچ نہ بولیا میں جہاڑے حشر دے قیامت والے جہاڑے اپنے نبی کو کیا موری کھیساں
سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا غلام اپنی زندگی وچ خود فیصلہ کر. اج دیکھ فلسطین دے اندر کتنا ظلم و ستم پہ اتھیندا ہے اور مسلماناں دی بے غیرتی اور مسلماناں دی بے حسی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کناں دے اوتے جوں تک نہیں رینگ دی پئی اتھے مظلوم پہ تھینن. ایک بندہ ہے ویڈیو ہر بندہ موبائل چلیندا ہے بھاویں او چٹی داڑھی والا تے بھاویں داڑھی رکھیندا ہی کوئی نہیں تے بھاویں او 10 سال دا بال ہے ہر بندے دے ہاتھ وچ موبائل ہے موبائل چلیندے ہو اس بندے دوویں ہتھاں وچ بال چاہتے ہیں کم از کم 3 تو 4 سال ایو کچھ عمر ہو سی دوویں ہتھاں وچ بال چاہتی ودے سر ڈوہاں بالاں دا کہنے. فلسطین دے اندر اس قدر ظلم پیا تھیندے اور او ودا کیا دے یا رسول اللہ تساں دیکھ گنو انہاں لوگاں دی شفاعت نہ کرے جیڑا اس حال دے اندر بھی ساری مدد نہیں پہنچے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دا اعلان فرمائے اس لئے جہاد دا اعلان تھی ویا تے لوگ ایمیں جمع تھی وینے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو واپس کر دینے ہیں بس اتنے بندے سا کو چاہیے دیں تے ہون اگر کوئی احتجاجی مظاہر دین واسطے کرنا ہوئے اعلانہ تھیندے پین مولوی صاحب بار بار اعلان کھڑے کریں لوگ جمع کریں سیاسی لوگ بھی ہونن جڑے کہ آتے دین دے حق اچ بولن واسطے آئے ودے ہونن لیکن کہیں دی آواز کو کوئی نہیں سندا. ہون کل صرف چھوٹا جیا اللہ رب العزت جھلک دکھائیے اس زلزلہ آئے تے نال 99 اسلام آباد اتنا آیا کہ شیشیاں تے گڈیاں بالکل اور ناکارہ تھی گئی ہیں. میں آکیا لوگوں اتھے بال پہ کو ہینن تو آدھے کنن دوتے کچھ نہیں تھیا ہون تھوڑا جیا زلزلہ کیا ڈٹھا وے تھوڑا جیا 99 کیا ڈٹھا وے تے تو کو اپنے آپ دوتے سب کچھ ظلم پیا محسوس تھیندا نظر آندہ ہے. اللہ رب العزت کہیں دوتے ظلم نہیں کریں دا وما انا بظلام للعبید رب دا اعلان ہے اللہ کہیں دوتے ظلم نہیں کریں دا بندیا جہاد دی محبت دل وچ رکھ جہاد یہ سمی چیز ہے اللہ رب العزت اندے وچ دوہیں اعزاز رکھیں بندہ مر ونجے تو شہید والا رتبہ حاصل تھی ویندے زندہ واپس آونجے غازی والا رتبہ مل ویندے. توجہ میرے پاک نبی اعلان فرمایا جہاد واسطے ایک سونے دا غلام حاضر تھی ہے سونا میرا بھی نہ لکھو میرے پاک نبی ارشاد فرمایا تیرے گھر تیری ماں ہے عرض کرنا کہ جیا فرمایا بابا ہی بھی جیا فرمایا ون تو نہ دوہاں دی خدمت کر اللہ تے کو گھر بیٹھے جہاد دا ثواب دے سی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا غلام اگر دنیا کائنات دے اندر عزت حاصل کرنا چاہنے قبر حشر دے اندر مقام تے عزت رتبہ حاصل کرنا چاہنے اللہ رب العزت دا ذکر و اذکار عبادت بھی کرنی ہے سونے نبی پاک نال پیار کریں دے ہویا شریعت تے عمل بھی کرنا ہے سونے دے صدقے ماں باپ جڑے اللہ رب العزت ساکوں عطا فرمائے انہاں دا ادب تے احترام بھی کرنا ہے وطا اللہ رب العزت ہاں جہانہ وچ عزت عطا کریں دے جیڑا بدبخت وڈا تھی میں دے آدھے میرے ہوتے ماں باپ دا کیا احسان ہے میں پڑھیاں اپنی محنت دے نال میں پیسہ کمایا اپنی محنت دے نال اے تیری بھولے پچھو دعا کرن والی ماں نہ ہوئے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی خبردار کر دیں دے اللہ رب العزت دے نال کلام کرن واسطے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آندے ہن کو دور پہاڑی تے اج جڑے ویلے آئین اللہ نے فرمایا فخلا نالیک اے موسیٰ اج اپنی جتی لہا دے اپنے نالین اتار دے اللہ رب العزت نے فرمایا اے بہو عظیم جگائے اے عزت دی جگائے اندے اتے جتی نہ پاتیا میں رب تیرے نال کلام کرینا اللہ رب العزت دے نال ہم کلام ہوئے جڑے ویلے واپس آون لگے عرض کی دی مالک مولا کریمہ تو بھی حکیم تیرے کم بھی حکمت والین لیکن میں کوئی ذرا دا سامیا میں پہلے آندہ رہ گیا جتی پاتے آندہ رہ گیا پہلے تک نبی آکھا جتی لہاتے اج کی میں حکم فرمائے مالک تویں حکم تیرا چل جائے لیکن حکمت کیا ہے میں او سوال کرنا چاہنا رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ پہلے تو آندہ ہمیں گھروں باہر نکلتا ہمیں تیری ماں ہاتھ چاہتے میرے کل دعا کریں رہا اے میرا اللہ میرا پتر
تیری بارگاہ وچ پیا آندے میں کو اللہ رب العزت کو یاد کرتے میرے کل دعاواں منگ دی آئی میرے پتر دی خیر ہووے اے اللہ اگر تیری شان دے لائق کوئی گال نہ ہووے میرا پتر کر دے وے اے اللہ میرے پتر کلیم اللہ کو معاف کریں حالانکہ نبی معصوم ہوندے گناہ نہیں کر سکتا لیکن اس دے باوجود ماں بھی ہاتھ چاہتے پتر واسطے دعا ماں بیٹھی کریں دیئے اللہ رب العزت ماں دی دعا دلاج رکھیں دیویا پہلے کدا کے نہیں آکیا جتی لہا دیا فرمایا موسیٰ ہن سنبل سے آیا کر دعا کرن والی ماں تیری ٹر گئی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے غلامو لوگ حج کرن واسطے ویندن ہاں بالکل جیندے تے حج فرض ونجنا چاہی دے عمرہ کرن ہر سال پیا ویندے لیکن اگر ماں ناراض ہے تیرے عمریاں دا کیا فیدہ نبیاں دے تاجدار فرمایا اماں ہووے بابا ہووے فجر دی نماز پڑھتے انہاں دی زیارت کر اللہ مقبول حج دا ثواب دے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ کعبے کو دیکھنا ہوئے اماں دی زیارت کرے ہی وجہ کرتے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اے کر لو خدمت تکنا ہووے او تکلے صورت ماتے مارے تے پیکے مکتے پیو مرے ویلا شالا مرن نویر کسے دے اے اجڑ جاندہ سیدی صاحب سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام پہلی گال دا اے اممہ بابے دی زندگی دی اندر خدمت کرنی چاہی دی مرن تو بعد 100 دیکھ چڑھاون نال اگر اممہ راضی کوئی نہیں کیا فیدہ زندہ ماں دی خدمت نہ کریں دا زندہ پیو کو دوائی نہ گھنٹے دیں دا نال آدھیں اے میرے واسطے عذابن میں 4 پیسے کماتے آنا سارا خرچ انہ دے تھی میں دے نانا جھلیا اج تے کو ماں دی آواز سمجھ نہیں آدھی اج تے کو باپے دی گال سمجھ نہیں آدھی تے کو ہوں ویلے او منظر یاد کرنا چاہی دائے حالی تیرے منہ میں جو پہلا لفظ نکلا ہاں اماں بھی خوش تھیے بابا بھی خوش تھیے میرا پتر پیا بولیں دے پاک نبی علیہ السلام دا پیارا غلام اس دنیا کائنات دے اندر جنات ماں راضی ہے جنات پیو راضی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول حدیث پاک مرویے فرمایا 4 بندے ایو سمیں جنہ کو اللہ نے قیامت علی جہارے بے حساب جنت دیونیے انہا بھی جو ہے کہ او خوش نصیبے جیڑا این حالت وچ دنیا تو ونجے اممہ بھی راضی ہوئے بابا بھی راضی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے میں زبان حضرات میں گزرا کوئی اشارہ کرے نا تاکہ میں کو پتہ چلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام توجہ کرو امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ امام بخاری دے وے استاذ ہیں حدیث رسول دے وچ میرا برا ذرا بولنا نا میرا برا بغیر بولیں کم کرو توجہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب لکھی القول البدی اس کتاب دے وچ انہاں او حدیثاں جمع کی دیں جنہ دے وچ حضور دی ذات دے ہوتے درود پاک پڑھن دے فضائل ہے اس کتاب دے وچ اے حدیث پاک بھی آپ نے بیان فرمائی ہے توجہ کرو احباب حضور ارشاد فرمایا ہے نبیان دے تاجدار فرمایا لا ینظر وجہی سونے نبی ارشاد فرمایا میرے چہرے کو